أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ قارعہ مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا القارعہ، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ اسی کھڑکھڑانے والی سے مراد اصل میں ہے قیامت، اور اسی کے نسبت سے اس صورت کو سورہ قارعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی، یعنی کہ پہاڑ جو ہے وہ رائی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے اور سب کچھ تہس نہس اور برباد ہو جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے بتلایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا، یعنی کہ جس کی حسنات بڑھ جائیں گی اللہ رب العزت اسے جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور جس کی سیئات بڑھ جائیں گی خدا نخواستہ تو اس کو پھر جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے کڑے امتحان سے اچھی طریقے سے پار کروائے اور اسے ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، یعنی کہ لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ بس اسی کثرت کی وجہ سے اس صورت کو سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ سارا کا سارا مال ان کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو تم کثرت کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ اپنے مال کو کسی طرح بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ تمہیں قبروں میں اتار دیا جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہاری زندگی کس لیے تھی اور تم کس طرف جو ہے وہ چلے جا رہے تھے۔ جہنم کو ضرور، یعنی کہ اسی طرح اس صورت کے اندر آگے بتایا کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کو ضرور دیکھے گا، اور پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھے گا کہ امن، صحت،
فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم، دولت، یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے جو تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کیا استعمال کیا؟ تو یہ بہت ہی اہم ترین انسان کی زندگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں دنیا کا، تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد وہ احساس جواب دہی ہونا چاہیے، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم صرف یہ سوچیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے ان سارے کاموں کا جواب دینا ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو وہ خود بخود انشاءاللہ اپنے معاملات کے اندر صحیح ہو جائے گا، اور آخرت اس کی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔